مسلمانوں کے درمیان عام طور پر یہ مشہور ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے. میں نے اس معاملے کو کافی پڑھا ہے اور ایک کتاب بھی لکھی ہے. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ رائے بالکل بے اصل ہے, بیس لیس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شاتم رسول کا ورڈ کہیں استعمال نہیں ہوا قرآن حدیث میں. یہ ایک تنابض بالالقاب ہے, اور تنابض بالالقاب اسلام میں جائز نہیں. یعنی کسی کو آپ ایک برا نام دے دیں خود سے, یہ تو جائز ہی نہیں. اس معاملے میں بہت سی کتابیں اور مقالے لکھے گئے ہیں, مگر سب میں صرف فقہا کے اقوال ہوتے ہیں کہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ یقتل حداً, اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا. لیکن کیپٹل پنشمنٹ میں صرف فقہا کے قول سے فیصلہ نہیں کیا سکتا. صرف فقہا کا قول اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں. اس کے لیے قرآن سے براہ راست ثابت ہونا چاہیے, قرآن سے حدیث سے. لیکن جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں کسی کتاب میں بھی یہ ریفرنس نہیں دیا گیا ہے کہ فلاں آیت سے نکلتا ہے حکم یا فلاں حدیث سے نکلتا ہے. مثال کے طور پر ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. تو اس میں وہ کہتے ہیں, اس میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ من سب نبوءکم فاقتلوہ. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بے اصل ہے, یہ کوئی ثابت شدہ نہیں. تو ایک بے اصل حدیث سے آپ کیسے نکال لیں گے کیپٹل پنشمنٹ؟ یہ تو بالکل بے اصل بات ہے. تو دیکھیے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن حدیث میں, اس کا آپ مطالعہ کیجیے. رسول پر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو آپ کو شت معلوم ہوتی ہو, تو آپ کو صرف یہ حق ہے کہ آپ اس کے جواب میں کتاب لکھیں, آرٹیکل لکھیں, اس سے مل کر اس سے ڈسکس کریں. بس اس سے زیادہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اس شخص کے نزدیک جس کو آپ شاتم قرار دے رہے ہیں وہ شاتم نہیں ہے, وہ اختلاف رائے کا کیس ہے. اس کو آپ کی رائے سے اختلاف ہے, تو آپ سے ملیے, اس سے گفتگو کیجیے, اس کو کتاب دیجیے, اس کے بارے میں آرٹیکل لکھیے. یعنی کتاب کا جواب کتاب, تقریر کا جواب تقریر. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس نے تو تقریر کی ہو اور آپ تلوار اٹھا لیں. یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شتم رسول کا مسئلہ. اس میں نے تفصیل سے یہ بات کہی ہے. اس میں نے دکھایا ہے کہ سارے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ شاتم کو قتل کر دو. یا حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ شاتم کو قتل کر دو. تو قتل تو کیپٹل پنشمنٹ ہے. کیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو چیز قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو آپ لا بنا لیں, اس کو آپ قتل کے لیے استعمال کریں؟ یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑی جرات ہے. یعنی آپ دوسرے کو جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے رسول اللہ پر گستاخی کی, اس سے بڑی گستاخی تو آپ خود کر رہے ہیں. یعنی دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے رسول اللہ پر گستاخی کی ہے, لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ اس کو میں قتل کروں گا تو اس سے زیادہ بڑی گستاخی آپ خود کر رہے ہیں. یعنی جو چیز اللہ نے جائز رکھی ہے اس کو حرام بتانا. جس چیز کی رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو, اس کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا.
تو اس معاملے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اسلام نہ صرف بدنام ہو رہا ہے. ایک صاحب نے اس کو لکھا ہے ایک کتاب میں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام تھاٹ کرائم کو مانتا ہے، یعنی سوچنے کو بھی وہ کرائم بتاتا ہے، تھاٹ کرائم. تو وہ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ تھاٹ کرائم کوئی چیز لا میں نہیں ہے، تو اسلام میں بھی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں نے ایسا بنا رکھا ہے. تو بہرحال یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ جب کسی کو آپ شاتم کہہ کر ماریں تو آپ فوراً اللہ کی پکڑ کی زد میں آ جاتے ہیں. وہ آدمی تو شاید بچ جائے کیونکہ اس نے کوئی ایسا کیس نہیں کیا تھا، لیکن آپ ضرور پکڑ جائیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس حق سے تم نے ایک جان کو مارا، کس رائٹ سے تم نے ایک انسان کو قتل کیا. آپ سے پوچھا جائے گا. یہ سادہ بات نہیں ہے. بہت سے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن کسی بھی کتاب میں نہ کوئی حوالہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے. جو حوالے ہیں وہ بالکل یعنی خود ساختہ، یعنی اس آیت میں اس حدیث میں یہ بات ہی نہیں ہے اور اسے نکال رہے ہیں قتل شاتم. میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے شتم رسول کی سزا. دیکھیے اسلام میں دعوت ہے، تفہیم، افہام و تفہیم ہے، ڈسکشن ہے، پیسفل انداز میں اپنی بات کہنا ہے. یہی مہذب دنیا کا طریقہ ہے، یہی اسلام کو بھی طریقہ ہے. ساری مہذب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہو تو اس کو حق ہے اپنے اختلاف کو پیش کرنا اور کرٹیسائز کرنا پیسفل انداز میں. یہ سب کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. لیکن آپ کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر کے فلاں شاتم ہے اس کو مار ڈالیں. حتیٰ کہ بالفرض اگر ایسا ہوتا اسلام میں تب بھی یہ ہوتا کہ عدالت میں کیسے جاؤ، خود نہیں مار سکتے تم. یعنی بالفرض ایسا کوئی قانون ہو فار سیک آف آرگومنٹ میں کہوں گا، تب بھی اس کو آپ کو اسے عدالت میں لے جانا پڑے گا. عدالت میں پیشی ہوگی، وٹنس پیش ہوگا، وہاں بحث کی جائے گی. یہ تو کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں ہے، حتیٰ قتل کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ سنی سنائی باتوں پر مان لیں کہ قاتل ہے اس کو مار ڈالو. یہ تو بربریت ہے، اسلام نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے. اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے کہ تم نے کس حق سے ایک انسان کی جان لی. کیا حق تھا؟ قرآن میں تو یہ حق تھا نہیں، حدیث میں یہ حق تھا نہیں. کہاں سے تم کو یہ حق مل گیا کہ تم ایک جان کو مار ڈالو؟ تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ غور کریں اور اپنی اصلاح کریں.